بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ میں ہمارے مخلص جناب انصاری مظفر حسین صاحب اور ان کے صاحبزادگان کو اس آفس کے افتتاح کے موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہمارے مفتی محمد عامر عثمانی صاحب زیدہ مجدوم نے حکم فرمایا کہ یہاں حاضر ہونا ہے، اس لیے میں حاضر ہو گیا اور آپ حضرات کی خوشیوں میں شریک ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے اس کام میں خوب مدد فرمائے اور نظر بد سے حفاظت فرمائے۔ اکثر لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایسے موقع پہ کوئی لمبی گفتگو کرنا مناسب نہیں معلوم ہوتا۔ بس 3 باتیں مختصر سے میں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ترغیب دی کہ اللہ تعالیٰ موقع دے تو انسان حج کرے اور ارشاد ہے ایک عمرہ دوسرے عمرے تک درمیان کے سب گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور اسی روایت میں یہ بات بھی ہے کہ الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، مقبول حج کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ بھی نہیں۔ عمرہ اور حج کی ترغیب ان کو دی گئی ہے اور اللہ جن کو موقع دیتا ہے حاضر ہوتے ہیں اور انہیں کے جانے آنے کا نظام بنانے کے لیے پور کا نظام قائم کیا گیا ہے، قائم کیا جاتا ہے۔ جہاں ایک طرف یہ ذریعہ معاش ہے، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اسی بہانے انسان بار بار حرمین شریف میں حاضر ہوتا ہے اور وہاں کی برکتوں سے معلومات البتہ اس کا خیال رکھنا چاہیے، بار بار کی حاضری ہمارے اندر کم نہ کر دے۔ اس کی ہم سب کو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حلال کی کمائی اسلام کی پسند ہے۔ اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ انسان ہاتھ پیر توڑ کر بیٹھ جائے، نکما اور ناکارہ ہو جائے، بلکہ مالیگاؤں کی زبان میں عہدی بن جائے۔ السلام علیکم۔ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ انسان اپنی قوت بازو کو استعمال کر کے حلال کی روزی حاصل کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بخاری کہ سب سے بہترین کمائی جو انسان کھاتا ہے وہ اس کے ہاتھ کی کمائی ہے، اور اللہ حضرت داؤد پر رحم کرے کہ وہ اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے۔ حضرت داؤد کی خاص طریقے پر تعریف کی کہ وہ اپنے ہاتھوں سے زرہ بناتے تھے، لوہے کا لباس، اور اس کو فروخت کرتے تھے، اس سے گزر بسر کرتے تھے، حالانکہ وہ بادشاہ تھا۔ تیسری اور آخری بات یہ عرض کرنی ہے کہ ہم اس بات کی کوشش کریں کہ جہاں اللہ تعالیٰ ہم کو کشادہ وسعت والی روزی دے رہا ہے تو ہم سماج اور معاشرے کے لوگوں کو بھی معاش سے جوڑنے کی فکر کریں۔ اگر ہر آدمی یہ سوچے کہ میرے ذریعے 10 20 25 50 افراد معاش سے جڑ جائیں اور ان کی غربت دور ہو، ان کو آسانی نصیب ہو، تو ہمارے معاشرے میں جو مشکلات ہیں اس کا بہت حد تک ازالہ ہو جائے گا۔ ہم لوگ غور نہیں کرتے، لیکن ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے کہ ایک چھوٹی سی کمیونٹی ہے بہرا سماج جس کو ہم لوگ کہتے ہیں۔ ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ ہم اپنی اس کمیونٹی سے اپنی اس قوم سے غربت کو دور کریں گے اور سب لوگوں کو کمانے والا بنائیں گے۔ آج ان کے ہاں خوش
شعور کا اور محنت کا نتیجہ یہ ہے کہ اکثر لوگ خوشحال ہیں، اکثر لوگ خود کما رہے ہیں، کار خیر میں خرچ کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو شاید نہ معلوم ہو، لیکن ہمارے سکھ بھائیوں کے ہاں بھیک مانگنے کو نہایت ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے، اور وہ اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتے کہ کوئی سکھ آدمی بھیک مانگے۔ ایک قومی شعور ان کے اندر پیدا ہوا، ہمارے اندر بھی اس طرح کا ایک قومی شعور آنا چاہیے اور اس پر عمل کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک ہدایت عطا فرمائے، دین و دنیا کی سعادت عطا فرمائے۔ دعا کر لیجیے، اللہم لک الحمد کما ينبغي لجلالك وعظیم سلطانك، اللہم صل علی سیدنا محمد وعطرته بعدد كل محبوب لك، اللہم صل علی سیدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات وعلى المسلمين والمسلمات، اللهم بارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ولسانا ذاكرا وشاكرا وشفاء من كل داء، اللهم إنا نسألك رزقا حلالا واسعا طيبا، اللهم إن كان رزقنا في السماء فأحبته، وإن كان رزقنا في الأرض فأزهره، وإن كان رزقنا بعيدا فقربه، وإن كان رزقنا قريبا فيسره، وإن كان رزقنا قليلا فكسره، اللهم إنك قلت وقولك الحق المبين، الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز، فارزقنا اللهم رزقا حلالا طيبا واسعا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، الحمد لله على كل حال۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما، اللہ تعالیٰ اس آفس کے افتتاح کو خیر و برکت کا ذریعہ بنا، اس ٹور کے کام میں اس کے مالکان کو عافیت، نعمت، کشادگی، برکت، سہولت اور نفع عطا فرما۔ اے اللہ اس ذریعے معاش کو ذریعے سعادت دارین بھی بنا دے، ہر قسم کے شرور سے، فتنوں سے، آفات و بلیات سے ان کی بھی اور ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ رزق کے خزانے تیرے دست قدرت میں ہیں، تو جس کو جتنا چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے۔ اے کریم اپنے فضل سے ہمارے ان بھائیوں کو خوب کشادہ روزی عطا فرما، زندگی کی آخری سانس تک ہر قسم کی محتاجی، مجبوری اور معذوری سے ان کی بھی اور ہم سب کی حفاظت فرما، صرف اپنا محتاج بنا، اپنے غیر کی محتاجی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں حیا والی آنکھیں عطا فرما، سچائی والی زبان عطا فرما، ذکر کرنے والا دل عطا فرما، شکر کرنے والی زبان عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں خدمت خلق کا جذبہ عطا فرما، اے اللہ تجھ سے محبت عطا فرما، تیری معرفت عطا فرما، تیرے لیے جینے کا ذوق عطا فرما، تیرے پاک رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل محبت عطا فرما، ان کی امت کی خدمت کے لیے ہمیں قبول فرما۔ اے اللہ جہاں جہاں اہل ایمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ سرما کے اس موسم میں، ٹھنڈک کے اس موسم میں ہم تو نرم گرم بستروں میں آرام کر رہے ہیں، راحت کے اسباب ہمارے پاس ہیں، مگر ہمارے ہزاروں فلسطینی بھائی بہن کھلے آسمان کی چھت کے نیچے پڑے ہوئے ہیں، ٹھنڈک کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے، بچے بچیاں شہید ہو رہے ہیں، موسم کی سختی کی وجہ سے سخت پریشانیوں سے وہ گزر رہے ہیں۔ اے کریم ان پر رحم فرما، ان کے حالات کو درست فرما، ان کی دشواریوں کو دور فرما، ان پر رحم فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے ان کے لیے آسانیوں کی راہ پیدا فرما،
اللہ ہماری دعاؤں کو، ہماری فریاد کو ان کے حق میں قبول فرما۔ اے اللہ عالم اسلام پر اپنی خصوصی رحمت نازل فرما، سب مسلمانوں کو دین و دنیا کی سعادت عطا فرما، دارین کی سرخروئی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں عافیت والی زندگی عطا فرما، عافیت والی موت عطا فرما، عافیت کے ساتھ جنت میں داخلہ عنایت فرما۔ اے اللہ ایمان کے بعد کفر سے حفاظت فرما، ہدایت کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ عزت کے بعد ذلت سے محفوظ فرما۔ اے اللہ نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو نے جو کچھ ہمیں دیا ہے وہ اتنا ہے کہ اگر قیامت تک سجدے میں گر کر شکر ادا کرنا چاہیں تو شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ جب تو نے اتنا دیا ہے تو ہمیں شکر کی توفیق بھی عطا فرما، شکر کی توفیق بھی عطا فرما، تیرے لیے جینے کا ذوق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری عزت کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہم تیرے بندے ہیں، ہمارے فخر کے لیے اتنا کافی ہے کہ تو ہمارا رب ہے۔ اللہ تو ویسے ہی رب ہے جیسا ہم چاہتے ہیں، ہمیں بھی ویسا بندہ بنا لے جیسا تو چاہتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ویسا بندہ بنا لے جیسا تو چاہتا ہے، اپنے مقبول محبوب بندوں میں شامل فرما۔ اللہ تیری یاد میں بہنے والی آنکھیں عطا فرما۔ اے اللہ تیری یاد میں بے قرار رہنے والا دل عطا فرما۔ اے اللہ دین و دنیا میں ہمیں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ ہماری آل و اولاد کو روشن مستقبل عطا فرما۔ اے اللہ اس ملک میں مشکل حالات ہیں، اپنے کرم سے تو حالات کو سازگار کرنے کے فیصلے فرما۔ اے اللہ مشکلات کو دور فرما، مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو دین و ایمان کی حفاظت فرما۔ اے کریم پروردگار ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرما۔ اللہ جو جا چکے ہیں انہیں پھر جانا نصیب فرما، جو نہیں جا سکے ہیں اللہ ان کے لیے اسباب میسر فرما۔ اللہ جو جاتا ہے وہ تیرے بلاوے سے جاتا ہے، اللہ مال کی وجہ سے اسباب کی وجہ سے کوئی نہیں جا سکتا۔ بڑے بڑے بادشاہ جانے سے محروم رہ گئے، حالانکہ ان کے خزانے بھرے ہوئے تھے، اور غریب اور فقیر اور مفلس بھی چلے جاتے ہیں جب تو ان کو بلاتا ہے۔ اے اللہ ہم بھی خالی ہاتھ ہیں اور محتاج ہیں اور تیرے در کے فقیر ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اپنے گھر کی بار بار زیارت عطا فرما، اور تیرے پاک رسول کے پاک روزے پر بعد اور سلام کی توفیق مرحمت فرما۔ اللہ ان کی کامل محبت عطا فرما، اللہ ان کی کامل محبت عطا فرما۔ اللہ اس دنیا میں ان کی زیارت عطا فرما، اور آخرت میں ان کی شفاعت عطا فرما، اور جنت میں ان کے مبارک قدموں میں جگہ عطا فرما۔ اللہ ہم نے دنیا میں تیرے محبوب کو نہیں دیکھا ہے، مگر اللہ آخرت میں ان کی زیارت سے ہماری نگاہوں کو مشرف فرما۔ اللہ ہر قسم کے شر اور آفت سے انہی کی برکت سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، ہر فتنے کو وہاں سے دور فرما۔ اللہ دشمنوں کی سازشوں سے اور ان کے مکر سے حفاظت فرما۔ اے اللہ حرمین شریفین کی عظمت میں اور وہاں کی قدر و منزلت میں اور اضافہ فرما۔ اللہ بیت اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب اللہ کا فیضان ہمیں عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے قبول فرما۔ صلی اللہ علی النبی الکریم محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔